اور اس کی مثال کھجور کے درخت جیسی جس کی جڑیں انتہائی مضبوط اور شاخیں بہت بلند، اور ہر مہینے میں، سال کے ہر مہینے میں پھل دیتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ۔ وَكَلِمَةٌ خَبِيثَةٌ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور گندے لفظ کی مثال، کفر کے کلمہ کی مثال، غلط قسم کے پودے کی مثال ہے جس کی جڑیں کوئی نہیں، باہر کوڑا کرکٹ پہ پڑے پڑے وہ اگ گیا، ما لہا من قرار، اس کو جس نے ہلایا وہاں سے اکھڑ گیا، اس کو قرار نہیں ہے، وہ سٹیبل نہیں ہو سکتا، اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، اس کو کوئی بھی ایکسٹریپیٹ کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے، اس کا قلع کما کر سکتا ہے۔ یہ کفر کا کلمہ ہے جس کی بیس نہیں ہے۔ اور ایک کلمہ ہے جو اسلام کا کلمہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جو جنت میں لے جانے والا کلمہ ہے، یہ زبان سے، شہادہ زبان سے، اس کی گواہی، وٹنس، وہ کلمہ طیبہ جو انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اور جب آپ کے سامنے آپ کی بیویوں میں سے ایک نے دوسری کو کہا کہ چھوٹے قد کی ہے، اس کا تو قد ہی بہت چھوٹا ہے، تو آپ نے فرمایا تم نے وہ کلمہ بولا ہے، اگر اس کو سمندر میں ڈال دیں تو سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ سمندر میں اس کو ڈال دیں تو سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ کسی کو تانا دینے کے کلمہ میں اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے۔ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذیء، مومن بد زبان نہیں ہوتا، تانے نہیں دیتا، لان تان نہیں کرتا، تانے نہیں دیتا، واویلا نہیں کرتا، نوحہ نہیں کرتا۔ مومن کی یہ شان ہے، یہ واویلا کرنا، تانے دینا، اونچی گریہ زاری کرنا، میت پہ رونا، یہ زبان کے اعمال ہے نا، اس لیے حسن خلق کو زبان سے جوڑا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث ابو داؤد میں 4800 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا، گارنٹی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے وسط میں، جنت کے اندر، آبادی کے اندر گھر لے کے دوں گا اللہ تعالیٰ سے، لمن طرق المراء وان کان محقا، جس نے حق پہ ہوتے ہوئے بھی اپنے بھائی سے جھگڑا چھوڑ دیا، اس کی رائے صائب ہے، کریکٹ ہے، دوسرے کی رائے اتنی کریکٹ نہیں ہے، لیکن یہ اس لیے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی ہمارے ہاں نفرت پیدا نہ ہو جائے، اختلاف نہ بڑھ جائے۔ وہ دلی محبت کو، یگانگت اور الفت کو قائم رکھنے کی غرض سے وہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اور اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس قربانی کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے آباد خطے میں اس کو میں گھر لے کے دوں گا، فی ربض الجنہ، کہ جنت کے اندر۔ اور فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور جنت کے عین سینٹر میں اس کو گھر لے کے دوں گا اللہ پاک سے، میں زعیم ہوں، اس کا میں گارنٹر ہوں۔ اور پیغمبر علیہ السلام جس چیز کی گارنٹی دیں وہ چیز مس نہیں ہو سکتی۔ اس کو جنت کے سینٹر میں، ہب آف دا جنہ، وہاں پہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک گھر لے کے دوں گا، جنت کا گھر جو ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں کہ اللہ اس کو جنت کے وسط میں گھر دیں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے وَزَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اس کو میں جنت کے سب پہ ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ سے گھر لے کے دوں گا، لمن حسن خلقہ، جس کا اخلاق اچھا ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ جس نے جھگڑا چھوڑا، اگرچہ وہ حق پہ تھا، تو جنت کے آباد علاقے میں جہاں گھر ہی گھر ہوں گے، ربض الجنہ، جہاں بہت سی آبادی ہوتی ہے، وہاں گھر ملے گا، کمیونٹی میں۔ اور فی وسط الجنہ، جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، وفی اعلی الجنہ، اور ٹاپ فلور جو ہے جنت کا، اوپر ایسے ٹیلے کے اوپر، پہاڑی پہ، دامن کوہ پہ، اس کو گھر ملے گا خوبصورت وادی میں، جو اپنے اخلاق اچھے کر لے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے میزان میں جو ترازو ہے نیکیاں اور برائیاں تولنے کا، جس پہ فیصلے ہوں گے، اللہ کے ترازو میں جب اعمال رکھے جائیں گے، نیک اعمال،
تو اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابو ثعلبہ الخشنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ مسند احمد کی حدیث نمبر 17278 ہے، ان احبکم الی و اقربکم منی فی الآخرہ محاسنکم اخلاقا، بے شک آخرت میں تم میں سے میرے سب سے پیارے لوگ اور میرے قریب بیٹھنے والے، اور ایک حدیث میں آتا ہے اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت کے دن مختلف محفلوں میں میرے سب سے قریب ہونے والے، اور ایک حدیث میں آتا ہے اقربکم منی منزلتا یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے سٹیٹس اور اپنے مقام و مرتبہ میں میرے جو سب سے قریب ترین ہوں گے، کیونکہ سب سے ہائیسٹ سٹیٹس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، پھر انبیاء، پھر شہداء، پھر صدیقین، پھر صالحین، پھر سب امت، تو یہ اس طرح ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے قریب ترین جو مرتبہ ہوگا وہ کن کا ہوگا؟ احاسنکم اخلاقا، جو تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ اچھے اخلاق والے تو ہوں گے ہی، لیکن جو سب سے اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور محاسنکم اخلاقا، جو اپنے اعمال میں، اخلاق میں بہت ہی عمدہ اخلاق والے لوگ ہوں گے، وہ ہوں گے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسَاوِيكُمْ اخلاقا، اور قیامت کے دن جو مجھ سے بہت دور ہوں گے، اگرچہ میری امت میں ہوں گے، اگرچہ وہ جنت میں بھی چلے جائیں گے کسی وقت، لیکن جو سخت زبان، السرسارون، کثرت سے بولنے والے، چیٹر باکس، المتشدقون، باچھیں پھلا پھلا کے گفتگو کرنے والے، دیدے کھول کھول کے، المتفیحقون، گلا پھاڑ پھاڑ کے بولنے والے، اپنے آپ کو بڑا فصیح و بلیغ کہنے والے، لوگوں پہ اپنی زبان درازی اور تلخ نوائی کی وجہ سے چھا جانے والے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے جو چیٹر باکس ہیں ان سے میں دور ہوں گا، کیونکہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ وما انا من المتکلفین، تو جنت ملتی ہے اس زبان کی وجہ سے۔